بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو اسباق رہتے تھے اس میں ایک جو ہم نے سبق رکھا تھا یا لیکچر رکھا تھا وہ تھا ایکسپورٹ امپورٹ، درآمدات اور برآمدات، اس کے تعارف اور احکام۔ اس پر بنیادی طور پر اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اپنے پاس نوٹ کرنے کے لیے، ایک مختصر سا تعارف اور نمبر دو اس کے بنیادی احکام۔ ٹھیک ہے، تعارف تو میں یہ پہلی بات تعارف میں آپ چند باتیں ذہن میں رکھ لے کہ اردو میں جو درآمدات اور برآمدات کا لفظ ہے نا، اس کو عربی میں کہتا ہے ایراد اور استیراد۔ ٹھیک ہے، ایراد کا مطلب برآمد ہوتا ہے، ایکسپورٹ کرنا ایراد، اور درآمد کرنا کوئی چیز باہر ممالک سے منگوانا، اس کو عربی میں استیراد کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں امپورٹ۔ یہ میں نے شاید آئی سے لکھ دیا، ای سے ہے نا امپورٹ، یہ شاید ای سے ہے، تو اس کو یہ اس کا نام ہے۔ اور مفہوم اس کا کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کوئی چیز بھیجنا، خرید و فروخت کر کے کوئی چیز بھیجنا یا کوئی چیز منگوانا، اس کو ایکسپورٹ اور امپورٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اردو میں اس درآمدات برآمدات کے لیے بین الاقوامی تجارت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے اگر آپ نام سرچ کریں تو دو تین نام اس کے ملیں گے، ایک التجارت الدولیہ اور دوسرا التجارت العالمیہ یعنی عالمی تجارت، تیسرا التجارت الخارجیہ، اور انگلش میں اس کو ایکسپورٹ امپورٹ یا انٹرنیشنل ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ایکسپورٹ امپورٹ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس کو بہت سارے فوائد ہو، کچھ فوائد لوگوں کو ہے، کچھ فوائد ملکوں کے ہیں۔ مثلا کہ کوئی بھی لوگوں کا فائدہ تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ صرف اپنے ملک کی چیزوں پر انحصار کرنے کے بجائے دوسرے ممالک کی اعلیٰ چیزوں سے جو ہے چیزیں دستیاب کر کے یا منگوا کر ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی چیزیں اعلیٰ طریقے سے پیدا کر کے دیگر ممالک میں بھیج سکتے ہیں اور اس پر جو بھی نفع کمانا وغیرہ ہے وہ کمایا جا سکتا ہے، کیونکہ معاشی ایک اصول ہے نا کہ ہر ملک ایسی اشیاء، ہر ملک کو ایسی اشیاء پر توجہ دینی چاہیے جو وہ اعلیٰ طریقے کے مطابق تیار کر سکتا ہو اور اس کو تیار کر کے باہر بھیجے، اور باہر بھیجنے میں ملک کے سرمایہ اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے پاس جو ہے نا یعنی درآمدات کی بنیاد کے مقابلے میں برآمدات کا زیادہ فائدہ لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ مختلف ممالک کے ماہرین کے تجربات سے مستفید ہونا، مختلف ممالک جب آپس میں ٹرانسپورٹ یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں تو ان ممالک کے تعلقات بھی مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور بھی اس طرح کے بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ اس کے احکامات کیا ہے؟ اس کے احکامات کے لیے آپ نے تقریباً 7 پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس کو میں نے 7 پوائنٹ میں اپنے پاس نوٹ کیا ہے، یہاں مجھے لکھنے کا موقع نہیں ملا تصویر پر، تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں، آپ اس کو ذہن میں رکھتے جائیں۔ 7 پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ پہلا پوائنٹ کہ جب مختلف ممالک سے یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک، یعنی ایک آدمی ایک ملک میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی سودا کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ کب مکمل ہوگا؟ یعنی پہلا نقطہ ہے معاملہ کب مکمل ہوگا، کب کمپلیٹ ہوگا، معاملے کو کب کمپلیٹ یا مکمل قرار دیا جائے گا، یہ پہلا نقطہ ہے۔ ایک آدمی پاکستان میں بیٹھا ہے،
دوسرا آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے، یہاں پاکستان والا امریکہ والے آدمی سے بذریعہ فون، فیکس، انٹرنیٹ وغیرہ کے خرید و فروخت کا معاملہ کر لیتا ہے، تو یہ معاملہ کب کمپلیٹ سمجھا جائے گا؟ تو اس کی دو صورتیں ذہن میں رکھ لے. اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب فون، فیکس، ای میل یا کسی بھی ذریعے انٹرنیٹ وغیرہ پر جس وقت خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا تھا، ایجاب و قبول کا معاملہ ہو رہا تھا، اس وقت سیلر، فروخت کنندہ کے پاس اگر وہ چیز ملکیت میں، جو چیز وہ بیچ رہا ہے وہ اس کی ملکیت میں بھی موجود ہے، اس کے پوزیشن میں بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں اسی وقت ہی یہ معاملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. فون پر، انٹرنیٹ پر وغیرہ پر جیسے ہی آفر اور ایکسیپٹنس ہو جائے گا، بس معاملہ مکمل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ فروخت کنندہ کے پاس چیز موجود ہے، تو جیسے ہی ایجاب و قبول ہوگا تو اس کے فوراً بعد معاملہ مکمل سمجھا جائے گا. اور بس اب آگے کیا کرنا ہوگا؟ آگے صرف یہ ہے کہ قیمت کیسے منگوانی ہے، پیسے کیسے منگوانے نہیں منگوائے، اور چیز کیسے بھیجنی ہے، اس کی تمام تفصیلات آگے آئے گی. ڈیلیوری کے طریقہ کار اور ڈیلیوری کے اخراجات وغیرہ کیا ہے، وہ تفصیلات آگے آئیں گی. فی الحال یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ جب سیلر کے پاس چیز موجود تھی اور وہ بیچ رہا ہے فون پر، انٹرنیٹ وغیرہ پر، تو معاملہ اسی وقت ایجاب و قبول کے فوراً بعد کمپلیٹ ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ جس وقت دونوں خریدار اور فروخت کنندہ، سیلر اور بائر، جس وقت فون وغیرہ پر کانٹیکٹ کر کے یہ معاملہ کر رہے ہیں خرید و فروخت کا، اس وقت سیلر کی ملکیت میں، آنرنگ میں وہ چیز موجود نہیں ہے. وہ بعد میں، ابھی کانٹیکٹ کر رہا ہے معاملہ، بعد میں کہیں سے خرید کر خریدار کو بھیجے گا. یا اس کی ملکیت میں تو ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور کے قبضے میں ہے، بعد میں وہ وہاں سے لے کر آگے بھیجے گا. تو ایسی صورت میں اسی وقت فوراً کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں کر سکتے خرید و فروخت کا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز انسان کی ملکیت میں نہ ہو یا قبضے میں نہ ہو، اس کو تو انسان آگے فروخت نہیں کر سکتا. تو اس لیے اسی وقت یہ معاملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اگر معاملہ کمپلیٹ کریں گے یہ دونوں خرید و فروخت کا، تو یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہو جائے گا. اور کوئی بھی سیلر فون وغیرہ پر یا انٹرنیٹ پر جب کوئی چیز کانٹریکٹ کر رہا ہو، بیچ رہا ہو کوئی چیز، تو اس پر لازم ہے کہ اس کی ملکیت یا اور قبضے میں وہ چیز موجود ہو. اگر نہیں ہے تو پھر اسی وقت وہ بے کا کانٹریکٹ نہ کرے. ہاں، اس وقت وعدہ کریں گے، صرف جو بھی معاملہ وہ آپس میں کریں گے یوں الفاظ میں کرے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو چیز بیچ دوں گا، آپ کو فلاں تاریخ تک آپ کو چیز پہنچ جائے گی. عمومی طور پر بعض اوقات لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. خریدار اس کو کہتا ہے فون پہ کہ بھائی مجھے یہ چیز جو ہے اتنی قیمت پر چاہیے، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں بیچ دوں گا آپ کو، فلاں تاریخ تک آپ کو پہنچ جائے گی وہ چیز. تو یہ وعدہ سمجھا جائے گا. پھر باقاعدہ یہ نہ کہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ چیز فروخت کر دی، اور خریدار کہ ہاں میں نے خرید لی. تو یہ صورت نہ کرے کیونکہ فروخت کنندہ کی قبضے میں یا ملکیت میں چیز موجود نہیں ہے. ہاں وعدہ کرے، اور وعدہ جب کرے گا سیلر کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کو یکم تاریخ تک آپ کو بیچ دوں گا، تو ایسی صورت میں دوبارہ رابطہ کر کے دوبارہ کانٹیکٹ یا معاملہ نہ بھی کرے نا، تو بھی یہ درست ہو سکتی ہے یہ صورت. کیسے؟ کہ آج دونوں نے وعدہ کر لیا کہ یکم جنوری 2021 کو آپ کو چیز پہنچ جائے گی. تو یکم جنوری کو جب خریدار کے پاس چیز پہنچ جائے گی، انہوں نے صرف وعدہ کیا تھا پہلے، لیکن خریدار کے پاس چیز پہنچ گئی، اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور قیمت دے دی، تو بس یہ ہو گیا معاملہ. یعنی کانٹیکٹ بائی ایکٹ، بے تعاطی، اگر آپ کو یاد ہو تو بے تعاطی ہو جائے گا اور یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو یہ تو ہو گیا پہلا نقطہ کہ یہ کانٹریکٹ کب کمپلیٹ سمجھا جائے. دوسرا بنیادی مسئلہ، یہ جو دوسرا مسئلہ ہے نا، یہ آپ نے صرف اصولی طور پر ذہن میں رکھنا ہے. اس کی وجہ سے آگے والے جو احکامات آ رہے ہیں ان پر بڑا اثر پڑتا ہے. تو ابھی سے ان کو ذہن میں رکھ لیجئے آپ. دوسرا پوائنٹ ہے کہ ڈیلیوری والا یا ٹرانسپورٹر کس کا وکیل ہوگا. ٹرانسپورٹر کہتے ہیں نا اس کو، کہ ٹرانسپورٹر کس کا وکیل سمجھا جائے گا.
ٹھیک ہے، یہ ہے دوسرا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ سمجھے کہ جو خریدار اور فروخت کرنے والوں کے علاوہ باہر ملک سے جب کوئی شخص کوئی چیز بھیجتا ہے خریدار کے پاس، تو وہ کسی شپمنٹ، کسی بحری جہاز، کسی بھی ٹرانسپورٹ وغیرہ کی کمپنی کے ذریعے بھیجے گا، تو وہ جو ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے وہ کس کی ایجنٹ یا وکیل کہلائے گی. کیونکہ اگر ہم کہیں کہ نا کہ فروخت کرنے والے کی ہے تو اس پر بھی احکامات تبدیل ہو سکتے ہیں، اور اگر خریدار کی وکیل ایجنٹ ہے تو پھر اس پہ بھی احکامات تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ فرق آگے بیان ہوگا، یہاں صرف اس نقطے کو آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ وہ کس کا وکیل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی 3 صورتیں ذہن میں رکھے. پہلی صورت کہ خریدار اور فروخت کرنے والے نے دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا ایگریمنٹ میں کہ بھئی جو چیز خریدی جا رہی ہے یا جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ خریدار کے ہاتھ تک پہنچانا یہ فروخت کرنے والے کی ذمہ داری ہے، سیلر کی ذمہ داری ہے. خریدار کے ہاتھ تک پہنچانا سیلر کی ذمہ داری ہے اگر یہ طے ہوا. تو ایسی صورت میں جو ڈیلیوری والا ہے یا جو ٹرانسپورٹر ہے وہ سیلر کا وکیل شمار کیا جائے گا، فروخت کنندہ کا وکیل شمار کیا جائے گا. سمجھ آیا؟ یہ پہلے صورت. دوسری صورت جس کو آج کل دوسری صورت یہ ہے کہ خریدار اور فروخت کرنے والے نے آپس میں کانٹریکٹ کے وقت یہ طے کیا، ایگریمنٹ میں یہ باقاعدہ طے ہوئی بات کہ بھائی جو چیز خریدی جا رہی ہے اس میں فروخت کنندہ کی یعنی فروخت کرنے والا جو سیلر ہے اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ ٹرانسپورٹر تک پہنچا دے، کہ وہ ٹرانسپورٹر تک کیا کرے، پہنچا دے. اب بس آگے اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ٹرانسپورٹر جو ہے وہ خریدار تک پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا وہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر یہ طے ہوا، سمجھ آئے دوسری صورت کیا ہے؟ دونوں کے درمیان یہ طے ہوا کہ فروخت کرنے والا جو سیلر ہے وہ صرف ڈاک تک پہنچا دے یا ٹرانسپورٹ کمپنی شپمنٹ تک پہنچا دے، بس آگے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. ذمہ داری آگے ٹرانسپورٹ کمپنی جانے اور خریدار جانے. اگر یہ آپس میں اتفاق ہوا تو پھر ایسی صورت میں جو شپمنٹ کمپنی ہے یا جو بھی ٹرانسپورٹر ہے جو بھی ہے وہ خریدار کا وکیل شمار کیا جائے گا. سمجھ آیا دوسری صورت؟ تیسری صورت، اگر خریدار اور فروخت کرنے والے کے درمیان میں ایسی کوئی وضاحت طے نہیں ہوئی، کوئی بات آپس میں ایگریمنٹ میں یہ بات طے نہیں ہوئی کہ بھئی فروخت کنندہ کی ذمہ داری کیا ہے، خریدار کے ہاتھ تک چیز پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے یا ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صرف ڈاک یا ٹرانسپورٹر کمپنی تک پہنچا دے، بس آگے ڈاک والا اور ٹرانسپورٹر جانے اور وہ جانے کیا ذمہ داری ہے، ایسی کوئی بات طے نہیں ہوئی. اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو ٹرانسپورٹر کمپنی ہے یا جو ڈاک والا ہے جو بھی ہے جو ڈیلیوری کرتا ہے وہ خریدار کا وکیل ہے، اور دوسری اور بعض علماء کی رائے ہے کہ نہیں بھئی وہ سیلر اور فروخت کنندہ کا وکیل ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصولی طور پر وہ سیلر کا وکیل شمار کیا جائے گا، فروخت کرنے والے کا وکیل شمار کیا جائے گا. اور اس کی حضرت نے 2 وجوہات بھی لکھی ہے. یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری تفصیلات حضرت کی جو کتاب ہے نا فقہ البیوع اس میں موجود ہے. حضرت نے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہے. ایک تو یہ کہ اس صورت میں چیز آگے پہنچانے والا جو ٹرانسپورٹر یا وہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کر کے کون بات کرتا ہے یا معاملہ کرتا ہے، فروخت کنندہ کرتا ہے، تو اس لیے اسی کا وکیل شمار کیا جائے گا وہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں چیز
ٹرانسپورٹر یا ڈیلیوری والے کے ہاتھ میں ضائع ہو جاتی ہے تو اس سے عمومی طور پر مطالبہ جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ سیلر کرتا ہے، تو اس لیے اسی کا وکیل شمار کیا جائے گا۔ تو یہ ہوا دوسرا نقطہ مکمل کہ جو ڈیلیوری والا یا ٹرانسپورٹر ہے وہ کس کا وکیل شمار کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لے کیونکہ اس کی وجہ سے آگے بہت فرق پڑتا ہے، اس مسئلے پر کئی مسائل پر اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ تیسرا نقطہ آپ ان لفظوں میں لکھ سکتے ہیں خلاصے کے طور پر کہ چیز خریدار کے رسک میں کب داخل ہوگی؟ چیز خریدار کے رسک یا زمان میں کب داخل ہوگی؟ مفہوم کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے یا خریدی جا رہی ہے وہ اس کو خریدار تک آنے میں تو بڑا وقت لگ سکتا ہے نا، 2-3 دن۔ تو ان 2-3 دنوں کے دوران جب وہ ڈاک والے کے پاس ہوگی وہ چیز، یا شپمنٹ کمپنی کے پاس ہوگی، جو بھی ڈیلیوری والا ہے ٹرانسپورٹر کمپنی ہے اس کے پاس ہوگی، اس کے ہاتھ میں اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ خریدار ذمہ دار ہوگا یا فروخت کرنے والا ذمہ دار ہوگا؟ یعنی یہ چیز ہم کب یہ کہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ خریدار کے رسک میں آ گئی لہٰذا آئندہ یہ ذمہ دار ہوگا، یا یہ چیز ابھی تک اس کے رسک میں نہیں آئی بلکہ فروخت کنندہ کے رسک میں ہے اور ابھی تک فروخت کنندہ ہی اس کا ذمہ دار ہوگا؟ تو اس کے جواب کے لیے آپ نے یہ جو پیچھے میں نے نقطہ نمبر 2 بیان کیا تھا اس کو سامنے رکھ کر اس کا جواب نکال سکتے ہیں آپ کہ بھئی اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ کیسے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر جو ٹرانسپورٹر یا ڈیلیوری والا یا ڈاک والا جو بھی ہے وہ اگر فروخت کنندہ کا وکیل ہے، ٹھیک ہے، سیلر کا وکیل ہے، جو پہلی صورت میں نے آپ کو بتائی تھی، ہے نا، تو ایسی صورت میں جب تک یہ چیز خریدار کے ہاتھ میں نہیں جائے گی یا خریدار کے کسی نائب کے ہاتھ میں نہیں جائے گی اس وقت تک یہ چیز سیلر کے زمان میں ہوگی۔ اگر راستے میں چیز ضائع ہو گئی، شپمنٹ والوں کے پاس خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی، گم ہو گئی، ڈوب گئی دریا وغیرہ میں، تو فروخت کرنے والا اس کا ذمہ دار ہوگا، جو پہلی صورت تھی، اچھا، جس میں آپس میں بات طے ہوئی تھی کہ جو فروخت کرنے والا ہے وہ خریدار کے ہاتھ تک چیز پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا تھی پیچھے نقطہ نمبر 2 میں کہ اگر یہ بات طے ہوئی تھی کہ سیلر کی ذمہ داری صرف چیز کو ٹرانسپورٹر کمپنی تک پہنچانا ہے، آگے اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، تو آگے ٹرانسپورٹر کمپنی جو ہے وہ کس کا وکیل ہے؟ پھر خریدار کا۔ تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی ٹرانسپورٹر کمپنی کے ہاتھ میں چیز آ جائے گی، شپمنٹ کے والوں کے پاس آ جائے گی، تو بس وہ چیز خریدار کے رسک میں داخل ہو گئی۔ اب اگر راستے میں وہ چیز ضائع ہو جائے گی تو خریدار اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ دوسری صورت تھی۔ تیسری صورت وہ کیا تھی؟ تیسری صورت کہ اگر آپس میں یہ بات کوئی طے نہ ہوئی کہ بھئی جو سیلر ہے یا فروخت کنندہ ہے وہ چیز خریدار کے ہاتھ تک پہنچائے گا یا صرف جو ہے وہ شپمنٹ والوں کو دے گا، یعنی جس کو فری آن بورڈ کہتے ہیں، فری آن بورڈ، FBO، کہ بھئی صرف شپمنٹ والوں کو دے دو، آگے خریدار جانے، اور وہ ایسی کوئی بات طے نہ ہوئی، تو ایسی صورت میں پھر راستے میں اگر چیز ضائع ہو جاتی ہے تو کس کا نقصان ہوگا؟ تو اصولی طور پر تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی صورت میں جو ٹرانسپورٹر یا جو راستے والا ہوتا ہے وہ فروخت کرنے والے کا وکیل ہے، لہذا وہی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت تقی صاحب نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے اصولی طور پر تقاضا وہی ہے، لیکن چونکہ آج کل عرف تبدیل ہوتا رہتا ہے تو جو بھی عرف ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور حضرت نے اس کا عرف یہ لکھا ہے کہ آج کل کا عرف یہ ہے کہ جب معاملہ ایک ہی ملک کے 2 مختلف شہروں میں ہوتا ہے نا تو وہاں پر عمومی طور پر راستے کا جو زمان اور رسک ہوتا ہے وہ سیلر برداشت کرتا ہے، تو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اور جب معاملہ
دو مختلف ملکوں کا ہوتا ہے، تو ایسی چیز میں شپ یا بحری جہاز وغیرہ پر اگر کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے تو عمومی طور پر تو پہلے ہی وضاحت ہوتی ہے ایگریمنٹ میں کہ کون راستے میں اس چیز کا رسک برداشت کرے گا. تو لیکن اگر تصریح نہ ہو، وضاحت نہ ہو، تو پھر آج کل کے عرف کے مطابق خریدار اس کو برداشت کرتا ہے، لہذا اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. لہذا خریدار پر ہی راستے کا رسک اور ضمان لانا چاہیے، راستے کا نقصان اس کے ذمہ ہوگا. عرف یہ ہے. اچھا، اب ذرا مسئلہ سمجھیے. چوتھا پوائنٹ، تین پوائنٹ ہو گئے نا. چوتھا پوائنٹ کو آپ مختصراً یوں لکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر سے زمان وصول کرنا. ٹرانسپورٹر سے زمان یا نقصان کہہ دیجئے. ٹرانسپورٹر سے نقصان وصول کرنا یا نقصان لینا. کیا مفہوم ہے اس کا؟ اس چوتھے نقطے کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں جب چیز ضائع ہو گئی ٹرانسپورٹر کے ہاتھ میں، جو ڈیلیوری والا ہے یا ڈاک والا ہے یا شپمنٹ ہے، بحری جہاز ہے، جو بھی چیز ہے، اگر وہاں چیز ضائع ہو جاتی ہے تو کیا اس سے نقصان وصول کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز تم نے کیوں ضائع کی ہے، لہذا ضمان اور نقصان دے دو. تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ وکیل ہوتا ہے، یا تو خریدار کا وکیل ہوتا ہے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا، یا فروخت کرنے والے کا وکیل ہوتا ہے، اور وکیل کے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے وہ امانت کے حکم میں ہوتی ہے. یہ اصول ہے. تو ایسی صورت کا اصولی حکم تو یہ ہے کہ اگر یہ چیز اس ٹرانسپورٹر یا شپمنٹ کی کمپنی یا ڈاک والے وغیرہ کی کوتاہی اور غفلت وغیرہ کے بغیر کی وجہ سے ضائع ہوئی ہے، انہوں نے غفلت کی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ذمہ دار ہوں گے، نقصان لیا جائے گا ان سے. لیکن اگر انہوں نے اپنی طرف سے پوری احتیاط کی اور ان کی کسی کوتاہی کے بغیر وہ چیز ضائع ہو گئی تو پھر ان سے ضمان یا نقصان لینا جائز نہیں ہوگا. لیکن یہاں آپ نے ایک اور پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنا ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے کہ آج کل عمومی طور پر جو ٹرانسپورٹر ہوتا ہے یا ڈیلیوری والے ہوتے ہیں نا، وہ باقاعدہ چیز کو آگے پہنچانے کا معاوضہ لیتے ہیں نا، تو اس کو فقہ اصطلاح میں وکیل بالاجرت کہتے ہیں. وکیل بالاجرت. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، ساتھ ساتھ میں ذمہ داری اور گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ اگر راستے میں چیز ضائع ہو گئی تو ہم ذمہ دار ہیں. اگر راستے میں چیز کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو ہم ذمہ دار ہیں. تو ایسی صورت میں پھر اس کو نہیں دیکھنا کہ ان کی کوتاہی کے بغیر چیز جو ہے ضائع ہوئی ہے، یا ان کی کوتاہی کے ساتھ کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہوئی ہے. وہ پچھلے والا جو اصول میں نے آپ کو ابھی بتایا وہ یہاں پر اب اپلائی نہیں ہوگا. اب ان سے ضمانت لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ وکیل بالاجرت جو ہوتا ہے وہ اگر کہ چیز کو آگے پہنچانے کی اجرت وصول کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ ضمانت کی شرط لگا دے اپنے اوپر کہ چیز ضائع ہو گئی تو میں ضامن ہوں، تو اس سے وہ نقصان وصول کیا جائے گا. تو یہ دو پوائنٹ آپ نے کس بارے میں ذہن میں رکھنے ہیں کہ راستے میں اگر چیز ضائع ہو گئی تو کیا ڈیلیوری والے سے یا ٹرانسپورٹر سے اس کی وہ وصول کرنا جائز ہے یا نہیں، یعنی کہ نقصان وصول کرنا جائز ہے یا نہیں. اب آتے ہیں ہم پانچویں نقطے کی طرف. دو نقطے رہتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. پانچواں نقطہ آپ یوں لکھ لیجئے کہ ڈیلیوری والے کے ہاتھ میں جو قیمت ہوگی اس کی حیثیت کیا ہے. اس کو اس طرح مختصراً لکھ لیجئے، آگے تفصیل بتاتا ہوں میں کہ ڈیلیوری والے کے ہاتھ میں اگر جو قیمت ہوگی وہ اس کی کیا حیثیت ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، عموماً تو آج کل ایزی پیسہ زندہ باد اور بینک اکاؤنٹ وغیرہ کے ذریعے سے جو اصل خریدار ہوتا ہے وہ فروخت کرنے والے کو پیسے دے دیتا ہے.
لیکن یہ والی جو صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج کل کیش آن ڈیلیوری کے نام سے مشہور ہے نا، یہ لوکل یعنی ایکسپورٹ امپورٹ کو چھوڑ کر یہ لوکل معاملات میں زیادہ اختیار کیا جاتا ہے، تو اس پر بھی اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ میں نے کہیں سے کوئی چیز منگوائی دراز ایپ سے اور کیش آن ڈیلیوری کر دیا، تو مجھے جو ہے وہ ڈاکیا یا ڈیلیوری والا جو ہے وہ چیز تب دیتا ہے جب میں اس کو پیسے دوں، تو اس کو جب میں پیسے دے دوں گا تو اس کے ہاتھ میں جب پیسے ہوں گے اس پیسوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب مفہوم سمجھ آ گیا؟ کیش آن ڈیلیوری کی بنیاد پر جب جو ڈیلیوری والا ہے وہ جب خریدار سے رقم وصول کرتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے، وہ پھر آگے بیچتا ہے نا، سیلر کے پاس وہ پیسے بیچتا ہے، تو اس کے پاس اس پیسوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس کا اصل حکم تو یہ کہ امانت ہونا چاہیے، امانت ہے، لیکن عمومی طور پر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ڈیلیوری والے، تو اس لیے یہ قرض کے حکم میں ہے، اور قرض کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ اس آدمی سے سارے پیسے چوری ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو آگے سیلر کو پیسے باہر صورت دینے ہوں گے، کیونکہ قرض کا ضمان ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر میں نے آپ سے 1,00,000 روپے قرض لے لیا تو میرے پاس اگر ساری میری مالی ملکیت مجھ سے چوری ہو جائے تو بھی میں آپ کو آپ کے پیسے قرض واپس کروں گا، قرض تو بہرحال واپس کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈیلیوری والے کے پاس یہ جو کیش آن ڈیلیوری کی رقم ہوتی ہے جو سیلر کی ہوتی ہے یہ قرض ہے، لہٰذا وہ باہر صورت اس کو دینی ضروری ہے سیلر کو، ٹھیک ہے؟ اب آخری طریقہ، آخری پوائنٹ ذہن میں رکھ لے، ڈیلیوری کا طریقہ کار اور ساتھ میں ایک اور بھی پوائنٹ اسی کے ضمن میں آ جائے گا، یعنی جب باہر ممالک سے یا اندرونی ملک ہی ایک شہر سے دوسرے شہر کوئی چیز بھیجی جاتی ہے نا، عمومی طور پر باہر ممالک کے لیے یہ صورتیں، تو ایسی صورت میں نا دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ راستے کے اخراجات کس کے ذمے ہوں گے؟ ایک سوال، یہ آخری بات پوائنٹ ہے کہ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ راستے کے اخراجات یا ڈیلیوری کے اخراجات، ٹرانسپورٹنگ کے اخراجات کس کے ذمے ہوں گے، ایکسپینسز، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب تک خریدار کے ہاتھ تک چیز نہیں آئی، راستے میں ہی ہے چیز، تو کیا خریدار اس کو آگے فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟ سمجھ آ گیا دونوں پوائنٹ؟ کہ جب تک چیز راستے میں ہے، خریدار کے پاس نہیں پہنچی، تو کیا خریدار اس کو آگے فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے، دونوں باتوں کے لیے آپ نے یہ اصول ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل ڈیلیوری کے یا جو ٹرانسپورٹنگ ہے اس کے مختلف طریقے رائج ہے، اور ہر طریقے کے مطابق حکم الگ ہے، ہر طریقے میں یہ باقاعدہ وضاحت ہوتی ہے کہ بھئی راستے کے اخراجات کس کے ذمہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ جو مشہور ہے جس کی وضاحت میں نے آپ کو ابھی پیچھے دی تھی، FOB، فری آن بورڈ، یا FBO بھی کہتے ہیں نا، فری بورڈ آن، یا اس طرح FOB ہے میرے خیال سے، FOB، فری آن بورڈ۔ یہ جو ایگریمنٹ، یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، جب اس کی وضاحت ہو جائے تو اس میں عمومی طور پر راستے کا کرایہ، اخراجات وغیرہ وہ خریدار کے ذمہ ہوتی ہے، تو وہی برداشت کرے گا۔ دوسرا طریقہ اس کو کہتے ہیں C&F، C&F، یہ ایگریمنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں راستے کا کرایہ اور اخراجات سارا کا سارا سیلر برداشت کرتا ہے، ٹھیک؟ اور ایک اور تیسرا طریقہ ہے، وہ اس کو CIF کہتے ہیں شاید، ہاں CIF، اس میں بھی دوسرے طریقے کی طرح فروخت کرنے والا سیلر ہی جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بیمہ کرا دیتا ہے، مثلا راستے کا ضمان اور بیمہ، اس کو انشورنس کہتے ہیں نا، وہ انشورنس کرا دیتا ہے چیز کی۔ تو بس جو بھی طریقہ ہے، آج کل کے طریقے موجود ہے، تو ہر طریقے میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ راستے کے اخراجات کون برداشت کرے گا، تو جب ایسے طریقوں کے مطابق کوئی ایک طریقہ اپنا لیا گیا تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور اس طریقے جو بھی ایگریمنٹ میں طے ہوا ہوگا اس کے مطابق راستے کے اخراجات وہی آدمی برداشت کرے گا۔
اور اگر آپس میں کوئی بات ایسی طے نہ ہوئی تو پھر آپ نے وہی سابقہ تفصیلات کو دیکھنا ہے کہ اگر جو ہے فروخت کنندہ نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ میں چیز خریدار کے ہاتھ تک پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے، ساری ذمہ داری میری ہے، تو پھر راستے کے اخراجات وہی سیلر برداشت کرے گا۔ لیکن اگر فروخت کرنے والا صرف یہ کہتا ہے کہ بھئی جو ہے میں تم مجھے کوئی کمپنی یا کوئی ایسی آدمی بتاؤ جس کو میں یہ چیز دے دوں اور آگے میری ذمہ داری نہیں ہوگی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق وہ اس چیز کو دے دے گا، راستے کے اخراجات پھر خریدار برداشت کرے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ کے کہ آج کل کوئی بھی پاگل نہیں ہے کہ وہ دور سے منگوائے اور راستے کے اخراجات جو ہے وہ اس کے بارے میں وضاحت نہ کرے۔ عمومی طور پر وضاحت ہوتی ہے کہ کون برداشت کرے گا، تو اگر وضاحت ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات کہ جب تک چیز خریدار کے ہاتھ میں نہیں آئی اور چیز جو ہے وہ راستے میں ہے تو خریدار اس چیز کو آگے فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے سابقہ تفصیل کے مطابق یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹرانسپورٹر ہے یا راستے کا جو آدمی ہے، شپمنٹ والا یا ٹرانسپورٹر یا ڈیلیوری والا، وہ کس کا وکیل ہے، یا راستے کا زمان اور رسک کس کا ہے۔ اگر راستے کا زمان اور رسک خریدار کا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ ٹرانسپورٹر کمپنی جو ہوتی ہے وہ پھر خریدار کی وکیل ہے، تو جب اس نے چیز پر قبضہ کر لیا تو گویا کہ خریدار نے قبضہ کر لیا، یعنی وکیل کا قبضہ اصل خریدار کا قبضہ شمار کیا جائے گا۔ تو وکیل ایسی صورت میں چیز کو آگے بیچ سکتا ہے، فروخت کر سکتا ہے اگر چیز ابھی تک راستے میں ہو۔ اور دوسری صورت، اگر راستے کا رسک اور زمان وہ سیلر کا ہے اور راستے کا جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وہ بھی سیلر کی وکیل ہے، تو پھر ایسی صورت میں خریدار اس مال کو اس وقت تک آگے فروخت نہیں کر سکتا جب تک کہ خریدار کے ہاتھ میں وہ چیز نہ آ جائے یا خریدار کے کسی نائب کے ہاتھ میں چیز نہ آ جائے، اس وقت تک اس چیز کو آگے فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں۔ تو یہ ہے ساری ٹرانسپورٹ ایکسپورٹ امپورٹ کی بنیادی مسائل کا خلاصہ۔